أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سورۃ الروم کا یہ 6 اور آخری رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 7 آیات پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 53 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 60 پر. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی توجہ کو مرکوز کر دیا اسی حقیقت کی جانب جس حقیقت کو یہ پوری سورت مختلف پیرائے میں بیان کرتی رہتی. شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے روم کی ہونے والی کامیابی کی اطلاع دے کر انسانوں کو متنبع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مخاطب تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ کے منکرین مشرکین جو رومیوں کی ناکامی اور ایرانیوں کی کامیابی پر بغلے بجا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا کہ روم غالب آ کر رہے گا، کامیاب ہو کر رہے گا. جو حالات تم دیکھ رہے ہو ظاہری وہ دراصل تمہاری کمزوری ہے، کوتاہ بینی ہے، ظاہر بینی ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. انسان دنیا کی زندگی کی موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا کہ حالات کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کارفرما رہتی ہے وہ اکثر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے. بہت کم سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اہل ایمان، اہل علم، جو اسباب کو سمجھتے ہیں، پیچھے جو چیز کارفرما ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس قدرت کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر غور کرتے ہیں، اس کے فیصلوں کی حکمتوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ایک واقعے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی جو مکی دور میں ہوا تھا، جس کا ابھی میں نے اشارہ کیا کہ رومیوں کی ناکامی، تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو جس طرح سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم ظاہر بین ہو اور موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہو، تم کو نہیں معلوم آگے کیا ہونے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر وضاحت فرما دی کہ آگے آخرت کیسے برپا ہوگی
اور انسان دنیا میں کیسے الجھ کر رہ گیا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور پھر وہ مقصد کیا ہے؟ آخرت، آخرت کی جواب دہی، اس کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ کہ اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے اس نے کس قدرت اور حکمت سے کام لیا۔ اس کی قدرت اور اس کی حکمت اگر تم دیکھو گے تو اعتراف کر لو گے کہ وہ پروردگار ضرور اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ انسان کو زندگی سے دوچار کرے، حیات میدان حشر میں اس کو زندہ کر کے کھڑا کرتے۔ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لیکن اے نبی یہ سارے مضامین وہ ہیں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندرون کی زندگی ضروری ہے، روح کی زندگی، قلب کی زندگی۔ یہ روح کی زندگی، قلب کی زندگی، اسی تذکرے پر انشاءاللہ اس سورت کا اختتام ہوگا۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، وہ ختم صلاحیت سے محروم ہو چکا ہے، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ ان کا عالم یہ ہے کہ دیکھنے کے لیے تو ہے نگاہیں، لیکن آنکھوں کا فائدہ یہ اٹھا نہیں سکتے، لہذا یہ اندھوں کی مانند ہے، اور ان کو کون راستہ بتائے گا؟ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اے نبی آپ کی بات تو وہی سن پائیں گے، آپ انہی کو سنا پائیں گے جو جن کے اندر ایمان ہے، جن کے اندر فرما برداری ہے۔ دیکھیے عمل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر عمل ہو تو ہر چیز کا فائدہ ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ خوب نالج ہے، بڑی معلومات ہے، علاج معالجہ کیسے کرتے ہیں، اور سارے اس کے اصول کیا ہیں، اصول حکمت کیا ہے، اصول طب کیا ہے، لیکن آدمی خود اپنے آپ پر آزماتا نہیں اور خود احتیاط نہیں کرتا، خود ان اصول کے مطابق نہیں چلتا، تو اس کا علم اس کے حق میں کیا فائدہ پہنچائے گا، اور کبھی کبھی یہ علم تو بوجھ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر ایسے جاننے والوں کی مثال یوں ہوتی ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پہ کتابوں کا انبار رکھا ہوا ہو، یحمل اسفارا مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ گدھا ہے، کتابیں لادا ہوا ہے، لیکن پیٹھ پر کتابوں کے لاد دینے سے وہ عالم جیسے نہیں ہوتا، ایسے ہی دماغ میں معلومات کا ذخیرہ بھر لینے سے انسان کو فائدہ نہیں ہوتا، انسان کو تو فائدہ ہوتا ہے عمل سے۔ الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہوں، ہماری قدرت پر ایمان رکھتے ہوں، فهم مسلمون، اور اطاعت ان کے اندر فرما برداری ہو، تو پھر اے نبی آپ کا سمجھانا بھی ان کے لیے سود مند ہے، پھر اے نبی آپ کا واعظ و نصیحت اور اللہ کی کتاب کا نزول ہر چیز ان کے حق میں کارگر ثابت ہوگا۔ اگر ایمان نہیں ہے اور عمل نہیں ہے تو فرمایا کہ ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر غور کر لے، اور اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں وہ تو ہے ہی اپنی جگہ، اس کا کون انکار کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کو ان پر غور کرنے کی فرصت نہیں ہے تو اپنے آپ پر غور کرے، اپنے وجود پر غور کرے۔ اپنے وجود پر غور کرنے سے، اپنے آپ پر غور کرنے سے، اور اگر اپنے آپ پر بھی غور نہیں کر رہا ہے تو اپنے جسم کے ایک حصے پہ غور کر لے، ایک ناخن کے ٹکڑے پر غور کر لے، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو کیسے پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا بڑی کمزوری کے ساتھ۔ کتنی کمزوری کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے آپ تصور کیجئے، بسا اوقات بہت سے جانوروں کے بچے انسانوں کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی دوڑنے لگتے ہیں، پیدا ہوتے ہی اپنا چارہ تلاش کرنے لگتے ہیں، اور انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں
کہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کی گردن اپنے سر کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اتنا کمزور ہوتا ہے ٹکٹکی لگا کر ایک جگہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اپنی نگاہوں پر اس کو قابو نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری کے ساتھ پروردگار نے تم کو پیدا کیا، کہا تم اپنے آپ کو تیس مارکا سمجھے جا رہے ہو، ذرا تصور کرو۔ اور یہ تو میں ابھی دنیا میں انسان کی آمد کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے کس کمزوریوں کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون میں تذکرہ فرمایا کہ ایک جرثومے سے، ایک سیل سے انسان، اور وہ بھی کہ اس میں ایک جگہ جانے کے بعد ایک الیکٹرسٹی جیسی جان پیدا ہوتی ہے، اگر وہ جان پیدا نہ ہو تو پھر تخلیق ہی نہ ہو، انسان دنیا میں وجود ہی میں نہ آئے۔ من بین الصلب والترائب ارشاد فرمایا کہ صلب والترائب، پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے، شروع میں تو لوگ بہت گھبرائے کہ پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے انسان کہاں پیدا ہوتا ہے، لیکن اب موجودہ سائنس نے بتایا وہاں سے گزرتا ہے انسان کا سیل، تو پھر وہاں ایک شارٹ کیا جاتا ہے اور اس شارٹ سے اس کے اندر ایک جان آتی ہے۔ لازمی بات ہے میں تفصیلی زبان استعمال کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ورنہ ایک خاص اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جس کی وجہ سے جرثومے میں جان آتی ہے، اور پھر وہ جرثومہ آگے چل کے انسان کا اصل ثابت ہوتا ہے، اور اتنا چھوٹا کہ زبردست قسم کی خوردبین کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا جرثومہ اور اتنا کمزور کہ وہ نظر بھی نہ آئے اور اس کو ہوا لگے تو وہ بے جان ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ 22 نسلوں کی خصوصیات کو فیڈ کر دیتا ہے، 11 والد کی طرف سے اور 11 ماں کی طرف سے، لہذا 22 خصوصیات کے ساتھ 22 نسلوں کی خصوصیات، کسی کی ذہانت لائے گا، کسی کا رنگ لائے گا، کسی کی رعایت لائے گا، کسی کی زبان لائے گا، کسی کا کچھ، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فیڈ کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ پھر اس کے بعد سے فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اس کمزور سے وجود میں طاقت آنے لگتی ہے، پھر اس کے بعد سے اس کی پہلے گردن ہلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے کان مانوس ہوتے ہیں، نگاہیں ٹھہرنے لگتی ہیں، دھیرے دھیرے کروٹ لیتا ہے، الٹنے پلٹنے کی صلاحیت، پھر بیٹھنے کی کوشش، پھر اٹھنے کی، پھر دوڑنے کی، اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پودا نکلتا ہے، ارشاد فرمایا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح، کہ جیسے کہ آسمان سے پانی برسا اور پانی برسنے کے بعد سے بیج کے اندر جان پڑ گئی، اور پھر اس بیج سے ایک کوپل نکلی، اور وہ اتنی نازک ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی انگلی سے ان کوپلوں کو توڑ سکتا ہے، لیکن ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے اس میں دھیرے دھیرے ایسی طاقت پڑ رہی ہے کہ وہ کوپل زمین سے باہر نکلتی چلی جا رہی، باہر نکلنے کے بعد چھوٹا سا پودا، اب پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہو رہا ہے، بڑا ہوتے ہوتے ایک زمانہ آتا ہے 5 سال 7 سال 10 سال کے بعد ایسا زبردست تناور قسم کا درخت بن کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا، پھل ہے کہ لگ رہے ہیں، اور اس کے پتے ہیں کہ جھڑ رہے ہیں، نئے پتے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سایہ ہے کہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر قسم کی صلاحیت، پھلوں سے بھی لوگ استفادہ کر رہے ہیں، پتوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سائے سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز سے اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا لیکن دھیرے دھیرے پھر کیا ہوتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، کمزوری کے بعد وہ تم کو ایک طاقت دیتا ہے، اور جب طاقت ملتی ہے تو پھر دھیرے دھیرے انسان بچپن سے جوانی اور جوانی سے ادھیڑ عمر کے مرحلوں کو پہنچتا چلا جاتا ہے، اور پھر ادھیڑ عمر کا ہو گیا 40 سال، ہر طرح کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور کنبا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے پرورش پا رہا ہے، کچھ لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی کمائی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ اس کے سائے تلے جی رہے ہیں، معاشرے میں وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے کہ پھر وہ دھیرے دھیرے
الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبة، پھر طاقتوری کے بعد ارشاد فرمایا دھیرے دھیرے کمزوری کا غلبہ ہوتا ہے اور بڑھاپے کی آمد شروع ہو جاتی ہے. شیبتاً ارشاد فرمایا بالوں کی سفیدی کو شیبہ کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 3-4 سفید بال نظر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول سفیدی نظر آ رہی ہے بال میں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیبتنی سورۃ الہود وما یشابہھا، یہ اس سے ملتے جلتے الفاظ ہے کہ سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بالوں کو سفید کر دیا. کیونکہ ان صورتوں میں جو سورہ ہود اور آس پاس کی صورتیں ہیں، آگے پیچھے سورہ یوسف، سورہ یونس وغیرہ، ان ساری صورتوں میں آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی کہ مخالفتوں کا طوفان آتا رہے گا، فاستقم کما امرت، آپ استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس آندھیوں کا مقابلہ، اس طوفان کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ کھڑے رہیں گے سینہ سفر، اور حالات ایسے ہی آتے رہیں گے، آپ کو کام انجام دینا ہے. یہ احساس ذمہ داری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طبعی اثر ڈالا تھا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیبتنی سورۃ الہود وامثالھا، کہ سورہ ہود اور اس طرح کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبة، پھر اس کے بعد سے اس طاقتوری کے بعد، نوجوانی کے بعد، اب دھیرے دھیرے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور دھیرے دھیرے بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوں گے. شروع میں انسان منہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے بڑھاپے سے، اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اکا دکا سفید بال نمودار ہوتے ہیں تو ان کو اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقت سے کب تک انسان منہ پھیر سکتا ہے؟ دھیرے دھیرے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے انسان کے اندر کمزوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اور شروع میں تو تھوڑا سا ہاضمہ جواب دیتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے جوڑ جواب دینے لگتے ہیں، اس کے بعد نگاہیں کمزور ہو رہی ہیں، اس کے بعد سماعت کمزور ہو رہی ہے، اس کے بعد یادداشت کمزور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت کچھ جان لینے کے بعد پھر تم نادان بنتے چلے جاتے ہو، بچے کی طرح ہونے لگتے ہو. جب عمر دراز ہو جاتی ہے تو پھر نہ صرف یہ کہ انسان کو نسیان ہونے لگتا ہے، بھولنے لگتا ہے، اس کے جو میموریز ہیں سیل، وہ میموریز سیل کم ہونے لگتے ہیں، گھٹنے لگتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ذرا سا ایک ضد کی سی کیفیت، بات کو بار بار دہرانا، کئی بار کرنا، یہ ساری وہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو دراصل بچپن میں وہ چھوڑ کر آیا تھا، اب اللہ تعالیٰ پھر لوٹا رہا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ایسے ہی جیسے کہ چاند کے طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد ہلال عید اس کو دیکھ کر اپنی عید کی بالکل پتلا سا باریک سا بڑھتا چلا گیا، فل مون ہو گیا، مکمل وہ پورا چاند ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر دھیرے گھٹنے لگا، اور اس کے بعد پھر ایک دن آسمان میں وہ غائب ہو گیا. ہی نہیں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے کہ ہم اس افق حیات پر بہت کمزور سے، بہت ہی چھوٹے سے ظاہر ہوتے ہیں. اسٹرگل، کوشش، محنت، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ارشاد فرمایا پہلے دن سے ہی محنت کر رہا ہے انسان، پہلے ہی دن بیچارے کو معلوم ہوا بھوک کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے پیر رگڑا، چیخا چلایا، تو پھر اس کے علاج کا، اس کی بھوک کا علاج ہوا، اس کو کھانے پینے کا انتظام کیا گیا، دودھ دیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے ساری زندگی اسٹرگل کرتے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور حالات کو قابو میں کر لیتا ہے. لیکن جب حالات کو قابو میں کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ آتا ہے کہ اب واپسی کی تیاری شروع کر دو، اور اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال کا انسان ہو جائے اور پھر بھی نہ سنبھل پائے تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے. جاءکم النذیر فرمایا گیا، آگاہ کیا جا رہا، تم کو الرٹ کیا جا رہا، اب لوٹ کر جانا ہے. لہذا انسان لوٹنے کی تیاری اگر شروع کر دے اور
جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ دینے والی ایک ہی جو چیز ہے اس چیز کی تیاری شروع کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز، تمہارا ساتھ دینے والی چیز وہ تمہارے نیک اعمال صالحات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو 3 چیزوں سے تمہارا یارانہ ہے، دوستی ہے، جو تم قبرستان تک بھی تمہارے ساتھ جائیں گی۔ ایک تو تمہارے بال بچے، خاندان والے، دوست احباب قبرستان تک ساتھ چلیں گے۔ دوسرے مال دولت، کمائی، آمدنی، جائیداد، جب تک جانے وہ ساتھ ہے۔ لیکن فرمایا تیسری چیز ہے جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی، وہ تمہارے اپنے اعمال ہے، تمہاری اپنی نیکیاں ہیں۔ لہذا یہ ذات سفر جو انسان تیار کرتا ہے وہ دراصل اپنی طاقتوں کو، اپنی توانائیوں کو اور اپنی قوت کو صحیح مصرف میں لگاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دیکھو ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبۃ، طاقتوری کے بعد، قوت کے بعد دھیرے دھیرے پھر ضعف پیدا ہوا، کمزوری پیدا ہوئی، بڑھاپا پیدا ہوا، اور پھر پیغام اجل آتا ہے اور انسان کو اس دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے جو چاہے وہ پیدا کرے، وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، وہ جانداروں کو پیدا کرتا ہے، بے جان چیزوں کو وہ پیدا کر چکا، کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا۔ لہذا جب تخلیق کا عمل جاری ہے تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تخت چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے کو اس پر آ کر بیٹھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا کہ جو پیدا ہو گیا وہی باقی رہنے والا ہے، تب تو پھر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں ہی رہنے والا ہوں، آگے جانے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب اللہ کی تخلیق کا عمل جاری ہے اور آپ کی جنریشن آئے گی اور آپ کی جگہ لے گی، آپ کا جانشین آئے گا اور آپ کی جگہ لے گا، تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے آج نہیں تو کل بہرحال یہ جگہ چھوڑ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وہ بہت علم والا، بڑی طاقت والا ہے، اس کا علم جانتا ہے کس کو کتنی عمر دینا ہے، اس کے علم کی وجہ سے وہ اس حقیقت سے واقف ہے کس کو کیا عطا کرنا ہے، اور اس کی قدرت یہ ہے جس کو جو چاہے وہ عطا کرے۔ عمر کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ تو اس سے پہلے ہی چل جاتے ہیں، اس سے پہلے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ لہذا عمر بھی جس کو جتنی چاہتا ہے وہ عنایت کرتا ہے۔ کسی کو اس دنیا میں چند سالوں کے لیے بھیجتا ہے، کسی کو اس دنیا میں 40-50 سال کے لیے، کسی کو اس دنیا میں 80-90 سال کے لیے فرمایا۔ لیکن بہرحال یاد رکھو یہ دارالامتحان ہے، یہاں تم کو رہنا نہیں ہے، اس ایگزامینیشن سینٹر کو چھوڑ کے ہر حال میں جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ وہ بطور امانت تم کو پھر قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر اس امانت کو قبر سے جو مردوں کی شکل میں امانتیں رکھی ہوئی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں پھر برآمد کرے گا، نکالے گا۔ تو وہ دن کیسا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، فرمایا جس وقت قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، یوم تقوم الساعۃ، جس وقت جس دن قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تو اس دن عالم یہ ہوگا کہ جتنے مجرم ہوں گے، یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، وہ قسم کھا کھا کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم دنیا کی زندگی میں زیادہ لمبا رہ کر نہیں آئے، غیر ساعت، ایک آدھ گھنٹہ ہم رہے، بس چند لمحے ہم رہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، اتنا طویل دن ہوگا، اتنا طویل دن، اور وہ مدت ایسی دراز ہوگی کہ ختم نہیں ہو رہی ہوگی، اور انسان اپنے حساب کتاب کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ بالخصوص جتنا بڑا مجرم ہوگا اتنا وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ تو اس وقت ان سے پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا دنیا میں آپ کتنا عرصہ رہے، دنیا میں کتنی زندگی آپ نے بسر کی، کتنی مدت آپ کو ملی تھی۔ تو وہ موصوف اس موقع پہ کہہ پڑیں گے کہ میں تو لگتا ہے ایک دن آدھا دن رہ کر آیا ہوں دنیا میں، بہت مختصر زندگی تھی دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یہ کہیں گے فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، کہ شمار کرنے والوں سے، جنسری بنانے والوں سے پوچھیے، میں بہت لمبی زندگی نہیں تھی، میری مختصر زندگی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ایک انسان کو
جو دنیا میں خوب لذتوں سے آشنا رہا، اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے محل بھی دیا تھا اور بڑی سواریاں دی تھی، دولت انبار، بڑی خوشحالی، خوش و خرم وہ اس دنیا سے گزر گئے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور وہ میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کے چہرے سے جہنم کی وہ دہکتی ہوئی شعلوں کی ایک لپیٹ چھو کے گزرے گی، ایک ہوا کا ایک جھونکا، گرم ہوا کا ایک جھونکا ان کے چہرے کو لگتا ہوا گزرے گا، صرف ایک جھونکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسی تھی دنیا کی زندگی؟ تو وہ کہیں گے دنیا کی زندگی میں تو دنیا کی کوئی خوشی دیکھا ہی نہیں، پریشان رہا، ساری چیزوں کو، اس دنیا کی پوری لذتوں کو بھلا دے گا، کہے گا خوشی کس کو کہتے ہیں اور اطمینان کس کو کہتے ہیں وہ تو مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا بندہ مومن کھڑا ہوا ہوگا جو دنیا کی زندگی بڑی سادگی کے ساتھ بسر کیا ہوگا، بلکہ نہ صرف یہ کہ راحتیں نہ ملی ہوں گی بلکہ کلفتیں، تکلیفیں، مشقتیں، مخالفتیں، بڑی پریشانیوں سے وہ دنیا کی زندگی نبھا کر اللہ کے دربار میں میدان حشر میں کھڑا ہوا ہے، جنت کی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے لگتا ہوا گزر جائے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ کیسی تھی دنیا کی زندگی، کتنی تکلیفیں تم نے دنیا میں اٹھائی؟ تو کہے گا تکلیف کس کو کہتے میں نہیں جانتا، پریشانی کس کو کہتے میں نہیں جانتا، میں تو عجیب و غریب خوشی میں ہوں، میں تو اطمینان کے ساتھ ہوں۔ تو یہ قیامت کی جو گھڑی آئے گی، اس قیامت کی گھڑی میں انسان اپنی پوری پچھلی زندگی کو بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان یہ کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھے دن کی زندگی تو گزار کے میں آیا، اس کا بھی میں حساب کتاب دوں۔ یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ، جس وقت قیامت کی گھڑی، جس دن قیامت کی گھڑی برپا ہو جائے گی تو قسم کھائیں گے مجرم اور کہیں گے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ایک آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں رہے، کچھ حصہ دنیا کی زندگی گزاری۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ پھر جائیں گے، انکار کریں گے، اعتراف نہیں کریں گے کہ لمبی زندگی تھی، لمبی نعمتیں تھی، تو ناشکری کی وہ پوری زندگی ان کے لیے وبال بن جائے گی، اور اس کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لیں گے اور کہیں گے، غلط بیانی اس معنوں میں کہ ان کو دنیا کی زندگی بہت مختصر سی لگنے لگے گی، کان یؤفکون، پھیر دیے جائیں گے وہ حقیقت سے۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث، لیکن وہ بندے وقال الذین اوتوا العلم والایمان، ایمان اور علم جن کو ملا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یہی میں دونوں چیزوں کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ایمان اور علم یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی گویا بصارت بھی ہے، بصیرت بھی ہے، شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے یہ۔ تو ایسے سمجھدار بندے کیا کہیں گے، جھوٹ بول رہے ہو تم، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، اللہ کی کتاب میں جتنا تم کو رہنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، جتنا تمہارا مقدر تھا اتنا تم رہ چکے ہو، آج یہ قیامت کی گھڑی ہے، یوم البعث فہذا یوم البعث، آج ہے یہ دوبارہ زندہ کرنے کا دن، قیامت کا دن، جس کا رسولوں نے تذکرہ کیا تھا، جس کا اللہ کی کتاب نے تذکرہ کیا تھا۔ لہذا آج کا دن ہے اور آج کے دن کی سختیاں ہیں، سب کچھ تم بھگتو کیونکہ تم اس کا انکار کرتے تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم تھے کہ اس دن کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، نہیں جانتے تھے اس دن کی کیا حقیقت ہے۔ یہ دن ایک ایسا دن ہے جو برپا ہو کر رہے گا، یہ قیامت کی ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف وہ بندے کرتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہو اور ایمان بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں۔ انہی دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے بلندی بھی رکھی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان اور علم جس کے پاس ہے اس کے درجے اللہ کے پاس بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ایمان اور علم دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مطلقاً اگر ایمان ہے لیکن علم سے بے بہرا ہے، علم سے وابستہ نہیں ہے،
تو پھر لازمی بات ہے یہ 50% ہے. اب جب 50% ہے تو ذرا جو پاس کلاس ہوتے ہیں ان کو دھکے دے دے کے ہی آگے بڑھایا جاتا ہے، اور جو میرٹ پہ ہوتے ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے دھکے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آٹومیٹیکلی آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور لوگ ان کو، آپ لوگ تو جانتے ہیں نا کہ کیمپس سلیکشن ہوتے ہیں، ان کے پاس آ کے لوگ ان کا سلیکشن کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں. یہ السابقون الاولون جن کے پاس ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے. علم کے معنی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، علم کے معنی یہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھتے ہیں. جب یہ صفت اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے کے اندر، دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ قیامت کی گھڑی اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اس کے لیے تو بس اس کے اعزازات ہوں گے، اور اعزازات سے ابھی وہ محظوظ ہو رہا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا، فیصلہ کر دیا جائے گا چلیے آپ جنت میں تشریف لے چلیں، قصہ ختم. اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا. جتنا وقت 2 رکعت کی ادائیگی میں لگتا ہے اتنے دیر میں اس کے سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. ہم نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کو لائن میں لگنا پڑتا ہے امیگریشن کی، پھر ہم بیلٹ پہ انتظار کرتے ہیں اپنے سامان کی، اور آج کل تو ختم ہو گیا، پچھلے زمانے میں پھر لائن میں لگی آپ کسٹم کی، اور کبھی کبھی ایئرپورٹ میں 6 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے. لیکن وی آئی پی وہ تو نکلا اور کسی کمرے سے اس کو باہر نکال دیا گیا سیدھے. اب آخرت کے دن وی آئی پی کون ہوگا یاد رکھیے، دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعظم اور سربراہان سلطنت اور دنیا کی بڑی قداور شخصیتیں اس دن ناک رگڑ رہی ہوں گی زمین سے، اور اس دن وی آئی پی ہوں گے ایمان والے. اس دن وی آئی پی ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے، وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھائے جا رہے ہوں گے، اعزازات کے ساتھ وہ دھیرے دھیرے جنت کی جانب لے جائے جا رہے ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن قدریں بدل جائیں گی، قدریں بدل جائیں گی، یعنی انداز بدل جائے گا، منہج بدل جائے گا. اور اس دن کامیابی کا جو اس دن معلوم کرنے جانچنے کا طریقہ ہوگا وہ ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، دولت نہیں ہوگی، حکومت نہیں ہوگی. اس دن جو اہل علم ہوں گے اور ایمان والے ہوں گے وہ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق تم زندگی پا چکے ہو، اللہ کے علم کے مطابق جو روز اول سے اس نے لوح محفوظ میں تمہاری عمر طے کی تھی، اور تم پھر اس کے بعد الی یوم البعث، قیامت کے دن تک قبر میں رکھے گئے. اور ھذا یوم البعث، آج قیامت کا دن ہے، لیکن تم اس دن سے واقف نہیں تھے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے. تمہارا سارا علم لگ جایا کرتا تھا دنیا کے لیے، آخرت کے لیے تم کچھ نہیں اٹھا کر رکھتے. لہذا آج آخرت کی گھڑی ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، وہ دن لیکن ایسا دن ہوگا کہ ظالموں کو ان کی معذرتیں نفع نہیں پہنچائے گی. آج معذرت کر لینا، توبہ کر لینا، بخشش چاہ لینا بہت سود مند ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. لیکن قیامت کے دن ہزاروں معذرتیں کرو اور بہت عذر اللہ کے دربار میں بیان کرو، کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کو خوش کر لے. اب ان کے لیے کوئی نہ خوشامد کا وقت باقی رہ جائے گا، نہ ہی کوئی سفارش کا وقت باقی رہ جائے گا. اب تو سارے راستے بند ہو چکے ہوں گے سوائے اس کے کہ سزا کا راستہ، سزا بھگتو، اور پنشمنٹ کا وقت ہوگا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر حکمت کی بات کو کھول کر بیان کر دیا. مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی، تشبیہات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرما دی، تذکیر کے ذریعے نصیحت کے اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھانے کی کوشش فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے ہمارے لیے مضامین نازل فرمائے، اور بعض مضمون ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائے. آخرت کی گھڑیوں کو، جنت کو، جہنم کی ہولناکی کو بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ بندے وہ متنبہ ہو جائیں، توبہ کر لیں،
جنت کے خواہش مند ہو جائیں، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں، لیکن جو ضد پر اڑ جاتے ہیں تو پھر وہ تباہ و برباد ہی ہو کر رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن پاک میں حکمت کی ہر مثال کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، لیکن اے نبی اگر آپ ان کو کھلا معجزہ بھی دکھا دیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، یہ اہل کفر، انکار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے کیا کہیں گے؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، نہیں آپ ہی غلط ہیں، آپ ہی غلط ہے کہیں گے، وہ کبھی مانیں گے نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ کھلے سے کھلے معجزے کو دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں حاضر سے مصور، یہ جادوگری ہے، پرانی جادوگری ہے، شعبہ آبادی ہے جو ہم کو دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا کوئی بھی معجزہ ان کے حق میں کارگر نہیں ہوگا۔ کیوں کوئی معجزہ کارگر نہیں ہوگا؟ کسی بھی چیز کے ذریعے سے وہ حقیقت کو کیوں نہیں سمجھ سکیں گے؟ اس کا ایک سبب ہے، اور وہ سبب اللہ تعالیٰ نے آگے کھول کر بیان کر دیا، اور یہ ایسا سبب ہے جس کے سلسلے میں ہر انسان کو، ہر بندے کو کبھی دھوکے میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، ہمیشہ اس کو اس سبب پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں کہ سمٹمز اگر کسی خطرناک مرض کے ظاہر ہو جائے فوراً چیک اپ کرائیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، سستی نہ کیجیے، غفلت نہ کیجیے۔ ایسے ہی ہے کہ آخرت کی ناکامی، ضد، اڑیل پن، کفر، عناد، یہ جو ہے بہت اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مرض کہاں سے شروع ہو رہا ہے اس پر انسان نگاہ رکھے، کیسے شروع ہوتا ہے اور کیا انجام ہوتا ہے، اس کی جانب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو علم سے محروم ہوتے ہیں، سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، علم حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ ذرا سا اردو کا ترجمہ ہے، مجبوری کا ترجمہ ہے، کیونکہ اردو میں ذرا الفاظ کی وہ وسعت نہیں ہے جو وسعت عربی میں ہے، لیکن تھوڑی سی میں تشریح کروں گا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قلوب جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معاملہ کر دیتا ہے کہ انسان حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھیے قلب اور قلوب یہ لفظ عربی میں آیا ہے جس کا ہم دلوں سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اب اردو میں دل ہارٹ کو بھی کہتے ہیں، جو پمپنگ کرتا رہتا ہے، ایک چھوٹا سا جو آرگن ہے، اور اردو میں دل اس کو بھی کہتے ہیں جو جذبات کا ایک مرکز ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، آپ کہتے ہیں میرا دل غمزدہ ہو گیا، میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ تو لفظ دل جو یہاں استعمال کیا جا رہا ہے وہ جسم کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم اردو کے اعتبار سے، بلکہ ہم مرکز تعقل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سینٹر ہے میرے اور آپ کے جسم میں جہاں فہم ہے، سمجھ ہے، ادراک ہے، کیش کرنے کی صلاحیت ہے، باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ سائنس اس کو زیادہ تر دماغ سے جوڑتی ہے کہ دماغ میں وہ سیلز ہے جس سے یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اور ساری اسلامی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے قلب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس سینٹر کے لیے، اس مرکز کے لیے، اس مشین کے لیے جہاں کے سمجھ ہے، جہاں کے جذبات ہے، جہاں کے خیر شر کے خیالات ہیں، ساری وسوسے جہاں اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے مرکز کے لیے قلب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ وہیں پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ وہ خیالات کا جو مرکز ہے نا وہی تو تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے۔ اچھے خاصے ہم رہتے ہیں گھر میں، بنگلے میں، آرام دہ، اور حالات سے اگ جاتے ہیں، اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے، تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر پریشانیاں مول لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تبدیلی کی جو خواہش ہے انسان کے اندر، آب و ہوا تبدیل چاہتا ہے، حالات کی تبدیلی چاہتا ہے، مجلسوں کی تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں پیدا ہوتی؟ اسی مرکز میں۔ وہ جو ایک سینٹر ہے انسان کے اندر، اس سینٹر میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، سارے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے عربی میں اس کو قلب کہا گیا، اور کہا گیا
کہ سمی القلب قلبا لأنه يتقلب، کہ قلب اس لیے کہا گیا کہ وہاں تقلب ہے، تبدیلی ہے، تحویل ہے، بدلنے کا وہاں پہ ایک جذبہ ہے، وہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس کو قلب سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ الگ چیز ہے، فؤادن الگ چیز ہے، صدرن الگ چیز ہے۔ یہ خیالات کی جو آماجگاہ ہے، یہ جو مرکز ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله۔ تمہارا جو دل ہے نا، وہ دل بہت بڑا اہم مرکز ہے۔ فرمایا جب یہ وہ صالح ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، پورا جسم اچھا ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ لہذا ہوتا کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ انسان کے اس خیالات کے مرکز اور جذبات کے مرکز میں گناہوں کی آشنائی پیدا ہوتی ہے۔ جب گناہوں کی آشنائی پیدا ہوتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سمجھ لو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا۔ فرمایا جو بندہ توبہ کرتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ رب ہو گیا، میٹ دیا گیا، صاف ہو گیا۔ لیکن جو گناہ کیا ایک نقطہ پڑ گیا، دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، جو گناہوں میں سرتا پار ملوث ہو جاتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا یہی وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں نے ان کے دل کو زنگالود کر دیا، دل زنگالود ہو گیا۔ اب اس دل کو مانجنے اور دھونے کے لیے پھر رونا پڑے گا، پھر گڑگڑانا پڑے گا، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلانا ہوگا تو پھر دل دھلے گا، صاف ہو جائے گا۔ اگر نہیں گناہوں ہی پہ مر گیا انسان، جرائم پہ مر گیا تو پھر وہ زنگالود دل لے کر اللہ کے دربار پہ حاضر ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، جب انہوں نے مجھ سے منہ پھیرا تو پھر میں بھی ان کے دلوں سے اپنے آپ کو پھیر دیتا ہوں، ان کے دلوں کو میں اپنے آپ سے دور کر دیتا ہوں۔ دلوں میں پھر معرفت خداوندی بھی نہیں رہ جاتی اور معرفت خداوندی کا نور بھی باقی نہیں رہ جاتا، اس کی محبت بھی نہیں رہ جاتی، اور اس کے بعد پھر انسان محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس محرومی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قلوبہم منکرۃ وہم یستکبرون، کہ ان کے دل ناشنا ہے اللہ کی رحمتوں سے، ان کے دل مانوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی رحمتوں سے، ان کے دل وہ معلوم نہیں ہے، قریب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، لہذا وہ مستکبرون تکبر انانیت کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے سیمنٹ کا تھیلا خریدا، بہت باریک سا پاؤڈر، اور اس کے بعد سے بڑا کام کا کنسٹرکشن میں آپ اس کو استعمال کیجئے، تاج محل بنا لیجئے، لیکن اس کو آپ نے رکھ دیا، دھیرے دھیرے وہ خراب ہونا شروع ہوا، جمنا شروع ہوا، ایک دوسرے سے پاؤڈر چپکنا شروع ہوا، ایک سال کے بعد کھولیے تو پتھر کی طرح سخت ہو، اب وہ کسی کام کا نہیں، پھینک دیجیے اٹھا کر۔ یہی عالم ہوتا ہے ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، ارشاد فرمایا اتنے سخت ہو گئے، اتنے سخت ہو گئے، جب گناہوں پر انسان ضد کرتا چلا جاتا ہے، ضد کرتا چلا جاتا ہے، پہلے ہم گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کے بعد دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے بعد تیسرا گناہ، لگاتار گناہ کرتا جاتا ہے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے ثم قست قلوبہم من بعد ذلک، کہ فرمایا پتھر سے بھی زیادہ سخت، اشد من الحجارہ، فرمایا بہت سے پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے، لیکن ان پتھر دلوں سے تم توقع نہ کرو کہ اس میں کوئی خیر پیدا ہو سکے، یہ دل بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ارشاد فرمایا جب یہ دل بیماریوں کا آماجگاہ بن جاتے ہیں روحانی طور پر، اور ان کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں رہ جاتی ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، لازمی بات ہے جب سڑن پیدا ہوتی ہے تو تیزی کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، جب چیز صاف ستھری ہوگی کام کی رہے گی، گندی ہوتی جائے گی فوراً آپ دیکھیں کہ بگڑتی چلی جائے گی، بگڑتی چلی جائے گی، بدبو بھی آئے گی، بیکار بھی ہو جائے گی۔
تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب دل کو انسان گناہوں کا خوگر بنا دیتا ہے، عادی بنا دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو نکال کے پھینک دیتا ہے سڑنے کے لیے. فزادہم اللہ مرضا، مرض میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، بگڑتا چلا جاتا ہے، دل بگڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس دل کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، پھر اللہ تعالیٰ کے دلوں کو تباہ کر دیتا ہے. تباہ کے معنی ہوتے ہیں، آپ نے تباہ کا لفظ سنا ہوگا چھاپنے کے لیے. جب آپ پرنٹ کر دیں گے تو اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہاتھ سے آپ لکھے ہوئے ہیں، میل کے آپ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کتاب کو پریس میں دے دیا، پرنٹ ہو گئی کتاب، تو پھر پرنٹ ہونے کے بعد تھوڑی تبدیلی ہوگی، تباہ کے بعد تبدیلی نہیں ہوتی. لہذا فرمایا کہ ایسے جیسے کوئی چیز چھاپ دی جاتی ہے، ایسے ہی دلوں پر گناہوں پر چھاپ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تبدیلی کا امکان باقی نہیں رہ جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ارحم الراحمین ہے، اور ایسے دل جو جن پہ گناہ چھپ چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آخر میں موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ پھر بھی وہ چاہے تو توبہ کر لیں، سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف فرما دے. اس کا پھر ایک آخری موقع بھی ملتا ہے. زندگی میں ضرور آتا ہے آخری موقع، بڑے سے بڑے گناہگار کی زندگی میں آتا ہے. فرعون کی زندگی میں یہ موقع آیا، اور ابو جہل کی زندگی میں یہ موقع آیا کہ ایک موقع آیا کہ اس کو سمجھنا پڑا کہ یہ کچھ اور حقیقت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے خاص مسئلے میں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تاجر تھا، وہ مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا، اور ابو جہل نے اس کا مال تو لے لیا، اونٹ تو ہڑپ کر لیا، قیمت نہیں دے رہا تھا، قیمت دینے کے لیے پھرا رہا تھا. وہ بیچارہ تاجر قافلہ جانے والا ہے، نکلنے والا ہے. وہ زمانہ ایسا چھوڑی ہے کہ فلائٹ چل رہی ہو، ٹرینیں چل رہی ہو، قافلے سے بچھڑ جائے گا تو اکیلے تھوڑی سفر کر سکے گا. تو وہ گھبرا رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ابو جہل سے میری قیمت دلا دو، مجھے واپس جانا ہے. لوگوں نے کہا اگر ابو جہل سے کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو وہ پتہ پوچھتے پوچھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، اور زبردست مخالفتیں چل رہی تھی مکہ مکرمہ میں اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن جب وہ اپنا دکھڑا لے کر آیا مظلوم، تو حضور نے کہا میں تمہارا کام بناؤں گا، لڑوں گا میں ظالم سے. لہذا کہا چلو میرے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر چلتے ہیں. ابو جہل کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دنگ رہ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے. کہا قیمت دیتا یا نہیں؟ اس نے کہا میں بس ابھی دے رہا ہوں، تھوڑی دیر آپ انتظار کیجیے. کچھ ہی دیر میں قیمت لایا، حوالے کر دیا، اور چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، ہوائیں اڑ رہی ہیں چہرے پر. قیمت دے کر گھر چلا گیا. لوگوں نے شام میں مذاق اڑایا، بہت تیسمارخہ بنتا ہے، اور محمد کیا گھر آ گئے، جان نکل گئی ہمارے گھبراہٹ کے. کہا تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ بے وقوف ہو، تم لوگ نہیں معلوم محمد کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ قیمت ادا کر دے. اور پھر میں دیکھا کہ پیچھے بڑا اژدہا اور بڑا اونٹ جیسے اور منہ کھلے میری طرف آگے بڑھ رہا ہے، ایسے کہ وہ میری کھوپڑی کو چبا جائے. میری جان نکل گئی وہ دیکھ کر. یہ مہلت تھی اللہ کی جانب سے کہ دیکھ غیبی تعین ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا، ایمان قبول کر لیتا، سوچیے اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی ہوتی. لیکن یہ آخری مہلت کو بھی انسان کبھی کبھی نظر انداز کرتا ہے تو پھر کفر پہ مرتا ہے، پھر بغاوت پر مرتا ہے، پھر اسلام دشمنی پر مرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو کر مرتا ہے. تو یہ کیفیت جو آخری ہوتی ہے یہ کفر پہ مرنے کی، اللہ کی رحمتوں سے محرومی کی موت، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا، اسٹیمپ لگ گیا، وہ تو ایمان نہیں قبول کر سکتے. لیٹر آپ نے پرنٹ بھی کر دیا، لفافے میں رکھ دیا، لفافے کو آپ نے پیسٹ بھی کر کے آخر میں جو اسٹیمپ لگا دیا گیا اوپر، تو اب کیا کھلے گا؟ فرمایا اب تو گئے جہنم میں سیدھا. یہ ختم اللہ علی قلوبہم یہ آخری کیفیت ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جب سمٹم ظاہر ہو جائے، سوئن فلو چل رہا آج کل،
تو شروع میں ذرا سا آپ کو محسوس ہو جائے ناک بہ رہی نزلہ تو گھبرا کے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کنٹرول میں شروع میں آ جائے، انتظار نہیں کرتے کہ آخری نتیجہ ظاہر ہو جائے، مرض فائنل شکل میں ظاہر ہو جائے، ہرگز نہیں۔ انیشیل اسٹیج میں انسان چاہتا ہے علاج ہو جائے، تو پھر ہم کو اور آپ کو بھی ختم قلوب تک دلوں پر مہر لگنے تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ شروع کی جو اللہ تعالیٰ نے علامتیں بیان فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، زنگ بھی مت لگنے دیجیے، دھبا بھی مت لگنے دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس میں سے دھیرے دھیرے خیر نکلتا چلا جاتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے یہ قلب و منبع خیر کے بجائے یہ ایک سرچشمہ بن جاتا ہے شر کا۔ لہذا دل کو قابو میں رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یاد رکھو پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اس نے یہ فرما دیا ہے وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ بندوں کے نیتوں، ارادوں اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو سکتا ہے۔ اس کی قدرت کو سمجھو اور اس کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے ہمیشہ تم کو یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کے پھیر دینے والے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے تمہارا، جیسے چاہے وہ پھیر دے، لہذا ڈرو اس سے، ڈرو، گناہ کرتے ہوئے گھبراؤ، توبہ کرو اور یہ کہو کہ اے دلوں کے پھیر دینے والے میرے دل کو دین پر جما دے، اے دلوں کو پھیر دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، ثابت قدم کر دے۔ یہ دعا کا اہتمام کرتے رہو، ارشاد فرمایا۔ لہذا دلوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، بگڑنے نہیں دینا چاہیے، اور جیسے ہی فوراً محسوس ہو جائے کہ اب اس کے اندر برائی کی محبت جگہ پا رہی ہے، جڑ کر رہی ہے، فوراً اس کو نکال پھینکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پہلے اولین جرثومے کو نکالنے کے لیے توبہ کرتے ہوئے نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان حاضر ہو جائے، تو پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دل کو قابو میں رکھے گا، گناہوں سے محفوظ رکھے گا۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو علم سے محروم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، فرمایا ان کے دلوں پر تو طبع اللہ تعالیٰ نے کر دیا، مہر لگا دی، اب خیر نہیں داخل ہونے کا امکان ہے مگر یہ کہ ابھی ایک مہلت باقی ہے جس پر وہ توبہ کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ اور ہجرت کے بعد سورۃ البقرہ جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ان ضدیوں کے دل پہ تو اب مہر لگا دی گئی، اب تو کفر پہ مریں گے۔ لہذا فرمایا کہ اے نبی ان کے دل تو پگھلنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کیا کریں، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ ثابت قدم رہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے، جب جانا ہے آپ کو پیش کرنا ہے دین کو، مخالفتوں کو سہنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ پروردگار جو رومیوں کے پٹ جانے کے بعد، شکست کھانے کے بعد اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جانے کے بعد اور بادشاہ کو وہ جنگل میں چھپ چھپ کر زندگی بسر کرنے کے بعد وہ پھر غالب کر سکتا ہے، رومیوں کو کامیاب کر سکتا ہے۔ تو اے نبی آپ کے لیے بھی حالات سازگار ہوں گے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان سے محروم لوگ کبھی ایسا نہ کر دیں کہ آپ کو آپ کے جادے سے، آپ کے طریق سے، آپ کے راستے سے ہٹا دیں، آپ کو کمزور نہ کر لیں یہ لوگ آپ کو کمزور نہ کر لیں۔ لہذا آپ جمے رہیے، ثابت قدم رہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ثابت قدمی کے لیے جو ڈوز ہے وہ کیا ہے، عاقب الصلاۃ، نمازوں پر قائم رہیں، نماز پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد نازل ہوگی اور حالات تبدیل ہوں گے، اور پھر اس کے بعد سے یہ ساری مخالفتیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گی اور انشاءاللہ آپ کا دین غالب آئے گا، آپ کی دعوت غالب آئے گی۔ لہذا یہ آپ کو کمزور نہ کرنے پائیں اور آپ کو راستے سے اس دین کے غلبے کی کوششوں سے وہ ہٹانے نہ پائیں، ان کی سازشیں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اس دعوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس تاکید کے ساتھ اس سورت کو ختم کیا، اور پھر اس کے بعد سے سورہ لقمان آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ آخرت کی کامیابی وہ انسان کو مفت ملتی ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر وہ گمراہی کو
بددینی کو خرید کر پیسے دے کر اپنے گھر لے کر آتا ہے، وہ کیسے اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ آگے سورہ لقمان کی آیتیں آئیں گی، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی وضاحت لکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔